واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا یہ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے۔ کائنات عالم کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایت میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایت کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کاٹ دیتا ہے۔ یہ بات لے کر صحابہ اکرام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لائے، ڈول پھینک کر جنات کو مطنبع کیا کہ یہ ڈول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آنا، مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی تلوار ذوالفقار سے مارے گئے۔ ناظرین، بعض روایت کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جنات کو کلمہ پڑھنے کے بعد رحمت امام انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنا دیا تھا، اس کا نام زعفر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن تھا جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور ناظرین، اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آواز آ رہی ہے۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار زعفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً زعفر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب زعفر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت قاسم ابن حسن علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، علی اکبر ابن حسین بن علی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس عالمدار کے بازو قلم ہو گئے، 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین علیہ السلام بھی حلق کٹا چکے تھے، اون و محمد بھی مارے گئے، امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ زعفر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، زعفر یہ بتاؤ کیا تم خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ عرض کیا، نہیں میرے مولا، میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، زعفر، میں نے تمہیں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ زعفر جن نے عرض کیا کہ ہم انسانی روپ دھار لیتے ہیں، آپ بس اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت نہ دی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ زعفر جن روتے بھی رہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد زعفر جن نے کئی سو سال کی زندگی پائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے۔ ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر وہ پریشان تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ قبلہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا، جی میں لا کے دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، تو کون ہے اور
کیسے اتنی دور سے جڑی بوٹی لے کر آیا ہے، کیونکہ جہاں یہ جڑی بوٹی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں لے کر آیا، سچ بتا کہ تو کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں جنات میں سے ہوں، یعنی میں جن ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان استاد محترم نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ظافر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرات نے ظافر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا، قبلہ میرے دادا ظافر جنگلوں کے بیابانوں میں رہتے ہیں، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظافر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو اس مقام پر لے آیا۔ جب معلم نے ظافر جن کو دیکھا تو آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ ظافر جن کو کہا، اے ظافر، مجھے مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام بتا، کربلا میں کیا ہوا؟ بتا قاسم کو کیسے مارا گیا؟ بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے؟ علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی؟ عباس کے بازو کیسے کٹے؟ اون و محمد کیسے شہید ہوئے؟ تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو، بتاؤ یہ کیسے ظلمات کی گھپ اندھیرے میں دن کیسے گزرے؟ زین العابدین کو کیسے بیڑیاں پہنائی گئیں؟ بتاؤ تو کیسے آل رسول کی پردہ دار ان کو قیدی بنایا گیا؟ وہ استاد کہتے ہیں کہ اے ظافر جن بتاؤ تو کیسے یزیدی لشکر نے فرشتوں کے حصار میں رہنے والوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں قیدیوں کی صورت میں گزارا تھا؟ ناظرین، یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخیں نکل گئیں اور وہاں سے غائب ہو گیا، گویا وہ یہ بتا گیا کہ جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ قیامت کا منظر دیکھا تو میں گونگا ہو گیا اور میں یہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامل و ناصر ہو، آمین۔